الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان میں بنیادی طور پہ 3 شاہراہیں متعین ہیں۔ وصل کی پہلی راہ محبت ہے اور آدمی اس ذریعے سے اللہ تک پہنچتا ہے۔ اور جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسے اس کی ذات سے قریب کرے گی۔ اور جتنا بھی محبت کی راہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھتا ہے اتنا ہی انسانی زندگی میں دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اللہ کی محبت اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو آزمائشیں اس راہ میں پیش آتی ہیں، اگر اللہ ہی توفیق نہ بخشے تو انسان اسی راہ میں گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تک پہنچنے کی دوسری بڑی راہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور اللہ کی معرفت جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جتنی اللہ کی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی اس شخص کی گفتگو میں چھلکا کم اور گودا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں محبت ہو یا اس کی معرفت ہو، ان دونوں کو جب تک اللہ کی خشیت کے تابع نہ رکھا جائے اس کی محبت بھی گمراہی ہے اور اس کی معرفت بھی گمراہی ہے۔ ایک پروجیکٹ ہے اور سارا عملہ یہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں یہ چیز ہونی چاہیے، اور مسجد کا پروجیکٹ اتنے کروڑ اور ارب پہ مشتمل ہے، اور فائنل اتھارٹی بادشاہ جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے اور اجازت دینی ہے، اگر وہ دستخط نہ کرے تو یہ کی کرائی تمام محنت پر پانی پھر سکتا ہے۔ یہ جو مثال ایک گھڑلی ہے، اس سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی محبت اور خدا کی معرفت کے دعوے کوئی شخص جتنے بھی کرتا رہے، اگر اس پہ دستخط اللہ کے خوف نے نہیں کیے تو یہ دونوں چیزیں بیکار ہیں۔
اللہ کی محبت کا دم بھرنا اور اللہ کی یاد میں رونا اور تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنا اور ساری رات خدا کے حضور میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنا، یہ سب اللہ کی محبت کی علامات جو بتا رہا ہے۔ اگر فجر کی نماز نہیں، صرف جماعت اس نے چھوڑ دی تو یہ سب بیکار ہے۔ اللہ کسی چیز، کسی ہستی کا نام لے کر وہ اس کے بت کو پوج رہا ہے، اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کے فریب میں مبتلا ہے، اور اس کا رونا دھونا اس جذبہ محبت کی وجہ سے ہے جو پیدائشی طور پر اس پر غالب ہے، اور اس جذبہ محبت کو اپنے اظہار اور مورد کے لیے کوئی چاہیے تھا۔ کوئی دوست نہیں ملا، بیوی نہیں ملی، لڑکی نہیں ملی، دنیا نہیں ملی، ایک اللہ جو مفت میں اسے مل گیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تہجد کا پڑھنا اور رونا دھونا یہ سب اللہ کی محبت ہے، یہ نفس کا فریب ہے، جہنم میں جا کر پتہ چلے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائیٹیریا جو مقرر کیا ہے مومن آدمی کا، آپ نے فرمایا جسے تم دیکھو کہ وہ عشاء کی اور فجر کی جماعت میں نہیں آتے، ایسے لوگوں کے منافق ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ یہ حدیث کی کئی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مضمون آیا ہے۔ اس لیے وہ جس زوم میں مبتلا ہے وہ ایک دن ٹوٹے گا۔ ایک ہے ثواب کی بات اور ایک ہے عمل کی بات۔ ثواب تو اس انسان کو بھی جماعت کا ملے گا جو دکان اور گھر سے چلا، مسجد پہنچا اور اسے پتہ چلا کہ جماعت ہو گئی، اب گھڑی کو دیکھتا ہے ہوا کیا، اچھا 5 منٹ کا فرق پڑ گیا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب تم مسجد نماز پڑھنے جا رہے ہو تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرو جس سے یہ اندازہ ہوتا ہو کہ تمہیں نماز کی کوئی ایسی خاص پرواہ نہیں ہے، اور فرمایا جب تم نماز کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے چلتے ہو تو ایسے ہی اللہ کی نگاہ میں ہو جیسے کوئی گھر سے احرام باندھ کے عمرے کے لیے جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جب تم چل رہے ہوتے ہو تو تم اس وقت بھی نماز میں ہی ہو، اسے ثواب ملے گا۔ گھڑی کا آگے پیچھے ہو جانا یہ کوتاہی تھی لیکن ایسی نہیں، تو ثواب تو اس کو بھی ملے گا چوتھی رکعت میں آیا۔ لیکن فقہا کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنا، اگر جماعت کی 1 رکعت بھی نہیں ملی اور 3 مل گئیں، اور مغرب میں 1 نہیں ملی اور 2 مل گئیں، اور فجر میں 1 نہیں ملی اور 1 مل گئی، وہ کہتے ہیں یہ با جماعت نماز کچھ نہیں، ثواب ملے گا۔ لیکن با جماعت نماز ہوا ہے کہ 4 رکعتیں اسے ملی، تو کجا یہ کہ فجر کی جماعت چھوڑ دے اور وہ سمجھے کہ محبت ہے اللہ کی، چولہے میں ڈالے ایسی محبت۔ اللہ کا خوف چاہیے کہ یہ اتنا بڑا جرم میں کر رہا ہوں کہ یا تو قیامت میں خدا اپنے اس حق کو خود سے معاف کر دے
یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعتی لامتی، میں اپنی امت کے ان گناہوں کی درخواست اللہ سے کروں گا، بات چیت کروں گا، اللہ سے معافی کے لیے عرض کروں گا، اہل الکبائر جو کبیرہ گناہ ہیں اللہ سے اس سلسلے میں بات پیش کروں۔ اللہ اللہ ہے اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود مخلوق ہے۔ اب شاید ہی کوئی شخص ہو جس کی زندگی کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتی ہے، رات بھر عبادت محبت کے نام پہ رونا دھونا اور فجر کی جماعت چھوڑ کے کبیرہ گناہ کرنا، یا تو اللہ معاف کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اس کی شفاعت کریں تو یہ جماعت چھوڑنے کا گناہ معاف ہو۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہے، خدا کی معرفت حاصل ہے، لہٰذا اللہ کی معرفت میں بڑے بڑے دلائل میرے پاس ہیں، اللہ کی وحدانیت پہ دلائل ہیں، اور حال اس کا یہ ہے کہ قربانی فرض ہے اور نہیں کرتا۔ اگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی تو وہ جانتا کہ آج کے دن سب سے زیادہ اللہ کا قرب دلانے والا عمل جانور کا خون بہانا ہے۔ اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جانور کا خون بہانے کی بجائے یہ پیسے قومی جو پروجیکٹس ہیں ان میں دے دیے جائیں، اسے خاک اللہ کی معرفت حاصل ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ آج کا دن خون پیش کرنے کا دن ہے اور یہ قوم کے غم میں مبتلا رویا جا رہا ہے بیچارہ۔ یہ کیسی معرفت؟ اللہ کی اسے معرفت حاصل ہوتی تو کیسے ممکن تھا؟ اللہ نے اپنے تکوینی کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے اتنے سال یہ جیے گا، فلاں دن موت آنی ہے، اللہ کا فرشتہ آئے گا اس کی جان دے گا۔ اللہ کہتا ہے اتنا رزق دینا ہے، فرشتے بارشوں کو بادلوں کو ہانکیں گے، برسائیں گے اور وہاں سے گندم پیدا ہوگا۔ وہ گندم بکے گی تو پیسہ آئے گا تو چیزیں بنیں۔ یہ جتنے تکوینی امور ہیں، ایک بچے کی شکل کیسے بننی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے فرشتے اسے سنوارتے ہیں، ہڈیاں اور گوشت چڑھاتے ہیں۔ یہ سب خدا کے وہ کام ہیں جو فرشتوں کے ذریعے وہ کرتا ہے، براہ راست نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روح اللہ خود نکالتا ہے، درمیان میں فرشتے بھی نہیں آتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اللہ کے جتنے کام بھی انسانوں سے متعلق تشریعی تعلق رکھتے ہیں، وہ سب کام انسانوں کے ذمے کیے ہیں کہ نماز تم نے پڑھنی ہے، روزہ تم نے رکھنا ہے، عبادت تم نے کرنی ہے۔ ہمارے فرشتے کرتے ہیں، ہم نے لگایا، نہیں کرتے ہم نے نہیں لگایا، تمہارا کوئی کنسرن اس سے نہیں، اپنی ذات اپنی جان کی بات کرو۔ اب یہ کہتا ہے اسے خدا کی معرفت حاصل ہے، لیکن یہ ایسی معرفت ہے جس کا ایک ذرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔ یہ ساری معرفت ابو جہل اور فرعون کے حصے میں آئی۔ اللہ کی معرفت اگر حاصل ہوتی تو وہ جانتا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، یہ نہیں کہہ رہا ان کا کیا ہے، آج یہ آواز ہے تو کل دوسری آواز، اور مسجد میں چلے جاؤ تو اور مؤذن، کہیں بچہ کہیں بوڑھا، اس کے پیچھے جو اسے کہلوا رہا ہے نا کہ آؤ نماز کی طرف، وہ اللہ ہے۔ اللہ کی ہیبت، اللہ کا روب،
اس کا پکڑ لینا، وہ جو کہتا ہے لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان ظالموں کو ہلاک برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کے پاس 1 کروڑ ہے کہ 1 ارب ہے؟ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اس کا گھر ادھر ہے یا امریکہ میں؟ خدا جو کہتا ہے میں ہلاک کر دوں گا ظالموں کو، اس کا مطلب ہے اپنی بندگی چھین لے گا، سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کہتا ہے وہ اسرع الحاسبین، اور چھوڑ دو جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ہم بہت جلد حساب لینے والے۔ اور اللہ کہتا ہے میں انہیں اپنے سامنے لاؤں گا اور میں قیامت میں پوچھوں گا، اور وہ کہیں گے کہ بلا وربنا، اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے جو ہم نے کبھی گناہ کیا ہو، ایک بار دنیا میں بھیج دے، غیر الذی کنا نعمل، جو زندگی گزار کے آئے ہیں اب ایسی زندگی نہیں گزرے گی۔ اور وہ کہے گا ولم نعمرکم یتذکر فیہ من تذکر، ہم نے ایک زندگی دی تھی نا جس نے سمجھ کے آنا تھا وہ وہیں سمجھ کے آیا ہوتا۔ وجاءکم النذیر، اور ہم نے تو احسان کیا تھا کہ اپنا پیغام تمہارے کان تک پہنچا دیا تھا۔ یہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، یہ خدائی کا تو پیغام ہے، کسی نے اپنے پاس سے تھوڑے ہی گھڑ لیا ہے، اور معرفت حاصل ہے، اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتا ہے اور خدا کی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق اور خدا کا قرب اور تمام اعمال اس کے محبت کے نام پہ ہوں یا معرفت کے نام پہ ہوں۔ جب تک اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان 2 میدانوں میں فائنل اتھارٹی نہیں ہوتی نا، کچھ نہیں۔ اللہ کی محبت ہے، شدید نیند ہے، تہجد پڑھ لی ہے، اللہ کی محبت قربانی مانگتی ہے، اللہ کا خوف کہتا ہے نہیں فجر پڑھ کے ہی سونا ہے، جماعت سے پڑھے اور آرام سے سو جائے، یہ صحیح چیز۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی نوع کی محبت اور معرفت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کوچے سے نہیں گزرتی نا، یہ سب گمراہی، خواب، کشف، الہام، اور انسان خصوصاً اس امت کے، ہمارے زمانے میں وہ بالکل آوارہ جانور ہو گئے، اور اب سے 1-2 صدی پہلے بھی یہ حال تھا کہ کوئی مسلمان اس کے بغیر نہیں رہتا تھا کہ کسی کو اپنے سر پر چھوٹا بڑا سمجھ کر مسلط رکھے۔ اب تک سنتے تھے ہم، اب تو خیر الفاظ ہی نہیں رہ گئے زبانوں کے، اب ساری زبان 12 15 20 25 الفاظ کے گرد گھومتی ہے، پیسہ ہے، بینک ہے، موبائل ہے، لوڈ ہے، کمپیوٹر ہے، کھانا ہے، گرل فرینڈز ہیں، بوائے فرینڈز ہیں، یہ پوری زبان۔ آپ غور کریں آج کیا نیا لفظ میں نے سنا، ہفتوں کوئی نیا لفظ نہیں سنتے، اسی کہ زبان ہی محدود ہو گئی نا، اب زبان اتنی رہ گئی۔ پہلے زبان جو لوگ بولتے تھے ان کا ایک ایک جملہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک جملے میں یہ لفظ کاٹ دیں اس کا متبادل لا نہیں سکتے تھے، وہ اتنا منضبط جملہ ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ بے پیرا ہے، یعنی اس کا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تربیت کرتے تھے، وہاں جوتے سیدھے کرنے پڑتے تھے، جوتے کھانے پڑتے تھے، وہ پٹائی بھی ہوتی تھی، 4 بچوں کا باپ ہے، 5 بچوں کا، اس کے باوجود جوتے پڑ رہے ہیں، وہ سہ لیتا تھا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے۔ 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات ہے کہ آدمی یا تو اپنے آپ کو یہاں انسان بنا لے
اور اگر نہیں بناتا تو جہنم کی آگ اس کو تپا کر خالص کر دے گی، اگر ایمان پہ مرا ہے تو وہاں بن جائے، اس کے بنے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ تیسری چیز اللہ کا فضل ہے، اور وہ مالک ہے خود۔ اس لیے یہ جتنی اللہ کی معرفت کے دعوے ہیں اور اللہ کی محبت کے، یہ سب کے سب اللہ کے خوف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ کسی کا انتقال ہوا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو جنتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کیوں اتنا ڈرتے تھے؟ وہ آدمی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 100 مرتبہ یہ کہا کہ تم جنتی ہو، تمہارا محل میں نے دیکھا ہے، تم میرے ساتھ رہو گے، تم جنتی ہو، تمہیں فلاں 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 یہ چیزیں خدا دے گا۔ اس کے باوجود اس کی موت کا حال یہ تھا کہ پسینے چھٹے ہوئے ہوتے تھے، اور امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی کہتا ہے کہ اے خدا مجھے اپنے سامنے نہ بلا لینا، لا لیا ولا علیہ، نہ یہ دیکھ میں نے کیا نیکی کی ہے، نہ یہ دیکھ نہ حساب لے کے گناہ کیا ہوئے ہیں، اللہ اس حساب سے بچا کر اپنے فضل سے ویسے ہی جنت میں بھیج دے۔ یہ اس شخص کا حال ہے جس کے جنتی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول وہ جنتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا پتہ اس نے زبان سے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جو اللہ کو ناپسند ہو، اور کیا پتہ اس نے بچا کر کوئی ایسی چیز رکھ لی ہو جسے وہ غریبوں پہ خرچ کر دیتا تو اللہ اسے قبول کر لے۔ ہم جائزہ لیں اپنے گھروں کا، کتنی ہی چیزیں ہیں جو دوسرے تک پہنچ جائیں، ممکن ہے اس کا کام بن جائے۔ روپیہ پیسہ دل کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہر وقت یہ فکر حتیٰ کہ خدا کے ساتھ تعلق بھی اس کی نظر ہو جائے، سوائے ٹوٹے اور خسارے کے اور کیا چیز ہے۔ اس لیے وہ پھر قیاس کرتا ہے اپنی عقل سے کہ میں جو کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو یہی کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر پانی کی بندش کر دے اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی فتح کے لیے، ان کے قلعے فتح کرنے کے لیے پانی روک دیں، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں اس کی عقل میں۔ کہتا ہے اس نے کیا ہے تو نبی نے بھی کیا ہے، میں نے قتل کیا ہے تو نبی بھی قتل کرتا تھا، میں نے یہ کیا ہے تو حدیث میں بھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کا کرنا اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، وہاں پیچھے وحی تھی، علم تھا، اجتہاد تھا، حتیٰ کہ ایسا زبردست اجتہاد کہ غلط ہو گیا تو وہی نازل ہو گئی کہ آپ کا اجتہاد ٹھیک نہیں، آپ سے ٹھیک کیجئے۔ اور یہ اپنے نفس کا پیروکار، یہ اپنے کام کو ان کے کام پہ قیاس کرتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے مثنوی میں اس مثنوی کو کسی استاد سے پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے انسان ہوتا کیا ہے۔ مولانا نے ایک جگہ کہا کہ کار پاکاں را از قیاس خود مگیر، اللہ کے نیک بندے جو کام کرتے ہیں نا، کبھی اس سوچ میں نہ پڑنا کہ میں بھی ویسے ہی کام کر رہا ہوں۔ گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر، اگرچہ لکھنے میں شیر درندہ اور شیر دودھ یہ دونوں ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھنا کہ شیر اور شیر میں فرق ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ مولانا کہتے ہیں کہ تم جن چکروں میں پڑے ہوئے ہو نا اللہ کی معرفت کے، گربہ زندہ بہ از شیر مردہ، زندہ بلی مرے ہوئے شیر سے بہتر ہے۔ اپنی تربیت کے لیے زندوں ہی کے پاس جاتے ہیں، زندوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی بات سنتے اور مانتے ہیں،
نہ سمجھ میں آئے تو ادب سے بات کرتے ہیں، یہ زندوں ہی کے ساتھ ساری چیزیں ہیں۔ اور اب معرفت کا دعویٰ کرتا ہے قبروں پہ بیٹھ کے، معرفت کا دعویٰ کرتا ہے کہ روح سے تعلق جڑ گیا، اور معرفت کا دعویٰ کرتا ہے عمل اور عملیات کر کے کہ کوئی روح یہاں سے گزر رہی ہے تو وہ آ جائے، اور یہ اور وہ کیا کیا خرافات ہیں۔ یہ سب نتیجے ہیں صرف ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ اپنا حشر یاد نہیں۔ جو شخص صبح سے شام تک بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، اسے سہنا چاہیے اس کو۔ یہ عمل ہے نا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے ہاں سور کی شکل میں پیش ہوگا۔ اور جو شخص مال کے علاوہ، حرص کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اور حرص اس پہ غالب ہے پیسے کی، اور کھانے کے بعد جو اس کے نتائج ہیں بس اس کی، وہ اللہ کے ہاں کتے کی صورت میں پیش ہوگا۔ اور جس شخص کو اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، وہ شخص درندے کی صورت میں اس کی روح کو مسخ کر کے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور جو متکبر اور مغرور ہے، اسے چیونٹی کی صورت میں اٹھایا جائے گا، جو شکل اپنے لیے پسند کر لے۔ پھر جہنم کی آگ اس کی روح کو تپائے گی، جسم کو، حتیٰ کہ وہ انسانی صورت میں واپس آئے۔ جو پسند ہو کر لے، یہ سودا نقد و نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، جو شکل پسند ہو وہ بنا لے۔ سوچنا چاہیے کہ میں کس کیٹیگری میں اللہ کے ہاں اٹھایا جاؤں۔